السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں پچھلے ہفتے کے ایک بہت بڑے واقعے کے اوپر بات کرنے آیا ہوں جو کہ عید پہ پیش آیا، لیکن اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی صحاب محمد وعلی ازواج محمد وعلی امت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ تو دوستو، آپ سب کو یہ بات تو پہنچ ہی گئی ہوگی، یعنی نیوز کے ذریعے یا دوستوں کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یعنی آج کل بہت سے سورسز ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ بات تو پہنچ ہی گئی ہوگی کہ پچھلے ہفتے عید کے موقع پہ سویڈن میں کیا واقعہ پیش آیا۔ تو دوستو، سویڈن نے، جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو میں بتاتا چلوں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور قرآن پاک کو عید کے موقع پر کھلی عوام کے سامنے جلایا گیا، جو کہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑی بونگی اور بہت بڑا بلنڈر تھا۔ ایک شخص اس نے یعنی تمام لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور اسے جلایا، اور اس نے اس بات کا سویڈن کی حکومت سے پرمٹ لیا۔ دوستو، بات تو پولیٹیکل تھی، ان کا ایشو ترکی کے ساتھ تھا، اور چونکہ ترکی کا جو مذہب تھا وہ اسلام تھا، اس لیے انہوں نے ترکی والوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ کام دیا، لیکن وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ قرآن پوری امت مسلمہ کی کتاب ہے، اور امت مسلمہ کی کتاب کو جب انہوں نے جلایا تو بے شک مسلمان کو ریاکشن بھی بہت سیور تھا، بہت تیز ان کا ریاکشن تھا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی کتاب کو جلایا تو ضرور تمام مسلمان مجھ سمیت ہم سب غمگین ہوئے، اور ہم سب کو دکھ ہوا کہ انہوں نے ہماری کتاب کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ آپ دیکھیے، کوئی بھی مسلمان ہو، اس کے بدلے میں وہ کیا کوئی مسلمان ایسے کھڑے ہو کے بڑے مجمع کے سامنے بائبل جلائے گا؟ نعوذ باللہ، ہم کبھی یہ نہیں جلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اسے بھی ورڈ آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ورڈ، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں، لیکن وہ ٹیمپرڈ یعنی کرپٹڈ فارم میں ہے، اب وہ چینج ہو چکا ہے۔ علماء یہود اور علماء عیسائی تھے، انہوں نے اس کو چینج کر دیا ہے، اس لیے ہم اس کے احکامات کو نہیں مانتے، لیکن ہم پھر بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہندوازم کی بک دیکھ لیں تو ہم اس کو بھی کبھی ایسے نہیں جلائیں گے، کیونکہ ہمیں اسلام یہ ٹیچ نہیں کرتا۔ تو دوستو، انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، جس کے نتیجے میں بہت سے مسلم پروٹیسٹ ساری دنیا میں شروع ہو گئے۔ دوستو، پروٹیسٹ کی حد تک تو یہ کام صحیح تھا، لیکن اکثر جو ہمارے پرجوش لوگ ہیں مسلمانوں میں، آپ سب جانتے ہیں، ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں، انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ تو پھر میں آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام توڑ پھوڑ نہیں سکھاتا، ہمیں اس کا مقابلہ علمی طور پہ کرنا ہوگا۔ ویسے بھی ایک اور بات اگر دیکھی جائے تو جو سویڈن کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بلنڈر کیا ہے، جنہوں نے یہ بیہودہ کام کیا ہے، اگر ہم ان کی طرف دیکھیں تو وہ تو ہیں ہی کافر، وہ تو ہیں ہی اسلام دشمن، اور اسلام دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسلام کو پست دکھانا، پست کر نہیں سکتے، پست دکھانا، کیونکہ اسلام اللہ کا مذہب ہے اور وہ ہمیشہ بلند رہے گا، اس لیے ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کام کر کے ہنگامے کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے نہیں، قرآن پاک کیا تھا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ لوگ جتنی مرضی مکر کر لیں، جتنے مرضی مکر کر لیں، اللہ کی تدبیر کے سامنے ان کے مکر کچھ کام نہ آئیں گے۔ تو دوستو، بات جیسا کہ چل رہی تھی کہ وہ تو اسلام دشمن ہے، ان کا کام ہی یہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کے مقابلے میں سڑکوں پہ آ کر توڑ پھوڑ کریں، کیونکہ مسلمان کی یہ پہچان نہیں ہے۔ مسلمان امن پسند ہوتا ہے اور مسلمان حق پہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح توڑ پھوڑ نہیں کرتا، وہ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ان چیزوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور میں ایک اور بات بتاتا چلوں، انہوں نے جو قرآن پاک کو جلایا ہے، اگر آپ لوگ اپنی عقل سے سوچئے تو کیا اس میں آپ کو لگتا ہے وہ قرآن کو کوئی نقصان دے پائے ہیں؟ ہرگز نہیں، قرآن کو ان کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ قرآن 1400 سال پہلے بھی ویسا تھا، آج بھی ویسا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. یہ جتنے مرضی قرآن جلا لیں، قرآن کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہاں ہمارے دلوں کو یہ ٹھیس پہنچائیں گے، پہنچا لیں، لیکن دوستو کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہم انہیں دل میں برا مانیں گے، ان کی کتاب احتجاج بھی کریں گے، ان کو بائیکاٹ کریں گے، ان کی چیزیں خریدنا چھوڑیں گے، لیکن ایسے ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. بلکہ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ انسیڈنٹ ہمیں قرآن کو سیکھنے پہ اور آمادہ کر دے کہ انہوں نے ہماری کتاب جلائی ہے، ہم اپنی کتاب کو اور سیکھیں گے، ہم اور زور سے اسے سیکھیں گے تاکہ ہم اپنی پوری کتاب کو سمجھ سکیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو پوری طرح سمجھ سکیں. انہوں نے قرآن کو جلایا ہے، اب اس کی وجہ سے ہمارے اندر جوش بھرنا چاہیے، ہمارے اندر جوش ابھرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو اور سمجھنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ تم لوگوں نے قرآن کو جلایا. اس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو موٹیویشن ملی اور ہمارا ایمان اپ ہوا اور ہم نے قرآن کو سیکھا. باقی پروٹیسٹ کی جہاں تک بات ہے تو توڑ پھوڑ کرنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا، لیکن ہم بائیکاٹ ان کا کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سویڈن کا بائیکاٹ کریں، ان کی تمام چیزیں ہم چھوڑیں جیسی بھی ہوں، ان کے پروڈکٹس کو ہم چھوڑ دیں، تمام چیزیں باقی ہم چھوڑ دیں. باقی جو حکومتی لیول کی چیزیں ہیں نا، جو ان کے ساتھ یہ جو لڑائی والا معاملہ ہے وہ حکومت دیکھے گی، وہ ہمارے اوپر نہیں ہے. وہ جب حکومت اگر اس کے اوپر کوئی بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی تو ہم تب کریں گے کچھ. حکومت جب تک فیصلہ نہیں کرتی تب تک کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ویسے بھی کام بھی حکومت کا ہے. ہم اپنے لیول پہ جو فرض ادا کر سکتے ہیں ہم وہ ادا کریں گے. باقی دوستو جیسا کہ بات ہو چکی، وہ اسلام دشمن ہے، ان کا کام ہی یہ ہے. اب ہم مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سیکھنا ہے. جنہوں نے اس قرآن کو جلایا ہے ہم ان کو دکھائیں گے کہ ہم نے جس قرآن کو تم نے جلایا، ہم اس قرآن کو نہیں سمجھتے تھے، ہماری اس سے جذباتی محبت تھی، لیکن اب ہم اسے سیکھیں گے تم لوگوں کی وجہ سے. ہم اس قرآن کو سیکھیں گے اور اچھے مسلمان بنیں گے اور یہ جانیں گے کہ اللہ ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. تو پروٹیسٹ میں آپ کو بتاؤں گا، اکثر جو لوگ ہوں گے پروٹیسٹ میں، آپ ان سے جا کے پوچھئے کیا آپ یہ جو اتنا کر رہے ہیں، آپ کی واہ قرآن کے لیے بہت محبت ہے، ہم آپ کی محبت پہ شک نہیں کرتے، لیکن کیا آپ بتائیں آپ یہ بھی جانتے ہیں قرآن میں اللہ نے آپ سے کیا فرمایا ہے؟ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ کیا جب آپ عربی پڑھتے ہیں تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب آپ عربی یا پھر کبھی آپ نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہے؟ کیا آپ نے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ آپ نے قرآن کو سمجھا ہے کہ اللہ آپ سے کیا کہتے ہیں؟ اور وہیں پہ 95% لوگ چپ ہو جائیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں قرآن سے بس اتنی محبت نہیں کہ کوئی قرآن جلائے اور ہم سڑکوں پہ نکل کے ایسے تماشا کریں یعنی یہ بیہودہ تماشا، یعنی توڑ پھوڑ والا نہیں. ویسے ہمیں ان کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا، نہیں تو یہ زیادہ فری ہو جائیں گے. ہمیں احتجاج کرنا ہوگا لیکن حد میں رہ کے. اور اس کے علاوہ یعنی جو بات ہو رہی تھی قرآن کو 95% لوگ چپ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیا اتنی محبت ہے کہ جب قرآن کو جلایا جائے ہم سڑکوں میں نکل جائیں؟ یہ محبت نہیں ہو سکتی کہ ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہا ہے، اور پھر ہم اس کو اللہ کے الفاظ جان کے پھر ہم اس سے محبت کریں کہ اچھا اللہ نے اس سے مجھ سے یہ فرمایا. پھر وہ جذباتی محبت نہیں، پھر وہ علمی محبت بنتی ہے. تو دوستو اتنی سی بات ہے، ہمیں قرآن سیکھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہوگا. تو دوستو آئیے پھر آج سے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم سب مل کے قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر ہم سمجھیں گے اور اس قابل بنیں گے کہ ہم قرآن سے واقع علمی محبت رکھ سکیں. اور باقی جو بات سویڈن کے متعلق ہے وہ ہے ہی اسلام دشمن، ان کا کام ہی ہے. ہمارا کام ہے ان کے خلاف کھڑے ہونا اور ان کے خلاف احتجاج کرنا، لیکن احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے احتجاج کرنا. کیونکہ اب یہ دیکھیں نا، اب کتا ہم پہ بھونکے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، انہیں نہیں کہہ رہا، کتا ہم پہ بھونکے تو ہم آگے سے بھونکیں گے تو نہیں نا، ان کا تو کام بھونک رہا ہے. ویسے اسلام دشمنوں کا کام اسلام کے خلاف کام کرنا ہے. ہم اپنی مسلمانوں والی صفت دکھائیں گے اور ان کا منہ بند کرائیں گے. اس کے علاوہ دوستو جیسا کہ بات ہو رہی تھی، ہم اتنا حق رکھتے ہیں کہ اتنا حق نہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ جس نے ہماری کتاب کی بے حرمتی کی ہے ہم اس کا بائیکاٹ کریں، ان کی چیزیں خریدنا چھوڑیں. اور دوستو یہ میں نے، آپ نے اور سب نے کرنا ہے. میں انشاءاللہ عز و جل اپنی یوٹیوب کی جو ہے نہیں کمیونٹی، اس میں پوسٹ کر دوں گا جو چیزیں سویڈن کی طرف سے ہیں. باقی آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، لیکن دوستو ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، یہ بات یاد رہے. میں تو انشاءاللہ کروں گا، باقی آگے آپ لوگوں کی مرضی. اب میں چلتا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ اب قرآن کو سیکھ کے سمجھ کے پڑھیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.